وعدہ کیا تھا جو وہ نبھایا حسین نے، حق پر نثار ہو کے دکھایا حسین نے۔ وعدہ کیا تھا جو وہ نبھایا حسین نے، حق پر نثار ہو کے دکھایا حسین نے۔ سورج کہیں پہ چاند ستارے بکھیر کر، سورج کہیں پہ چاند ستارے بکھیر کر، میدان کربلا کو سجایا حسین نے۔ بڑی دھیمی اور طریقے سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی محرم باقی ہے، صرف آپ نے 10 روز جو جس طریقے سے منایا جاتا ہے اسی کو محرم نہ سمجھ لیجیے۔ محرم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 10 دن بڑے خاص ہیں۔ شہادت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کا جو واقعات انہی 7 اور 10 کے درمیان معاملہ مکمل ہوا۔ وعدہ کیا تھا جو وہ نبھایا حسین نے، حق پر نثار ہو کے دکھایا حسین نے۔ سورج کہیں پہ چاند ستارے بکھیر کر، میدان کربلا کو سجایا حسین نے۔ میدان کربلا کو سجایا حسین نے۔ اللہ کربلا کا مقدر نہ پوچھئے، واللہ کربلا کا مقدر نہ پوچھئے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے۔ ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے۔ آج اگر ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو کربلا تب کربلا بنا ہے جب میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر وہاں شہادت امام حسین نہ ہوتی یا ان کے جانثاروں کی شہادت نہ ہوتی تو آج ہم کربلا کو یاد نہ کرتے۔ یہ ایک تاریخ پرانی تاریخ میں چلا جاتا، لیکن ہر بار جب محرم آتا ہے تو ہمیں کربلا کی یاد دلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جیسی قربانی کوئی لائے تو صحیح۔ جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، وطن بھی چھوڑا، سب کچھ لٹانے کے بعد بھی راہ خدا میں ہے مطمئن۔ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج دنیا میں ذرا سی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے آدمی کہتا ہم ہی رہ گئے کیا؟ بتائیے اتنی بڑی پریشانی، فلانا جو ہے خوش ہے، ڈھماکہ خوش ہے۔ لیکن یہ درس کربلا ہمیں دے رہا ہے کہ پریشانی مصیبت چاہے جتنی عظیم ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزاری رکھو۔ جب شکر گزاری رکھو گے تو تم مٹ کے بھی مٹ نہیں پاؤ گے۔ بظاہر دنیا سمجھے گی تم مٹ گئے ہو، لیکن تمہارا نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے گا۔ واقعات تو بہت ہے کربلا کے، واقعات تو بہت ہے سرکار امام حسین کے۔ ارے ان کی شان ہم جیسے چھوٹے قسم کے آدمی کیا بیان کریں ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ کون ہے حسن اور حسین؟ کہ چھوٹے ہیں، عید کا دن آنے والا ہے، اگلے دن عید ہونے والی ہے، بچے بارگاہ فاطمہ میں آ گئے، امی جان کل عید کا دن ہے اور ابھی تک ہمارے لباس نہیں ہے، کیا ہم پرانے لباس میں عید گاہ جائیں گے؟ ہم تو نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارا نیا لباس۔ یہ بچوں کے مزاج ہوتا ہے نا، یہ بچوں کا مزاج ہوتا ہے۔ ماں کے پاس دونوں شہزادے آقا امام حسن امام حسین چل گئے، ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، یہی لباس ٹھیک ہے۔ نہیں ماں ہم نیا لباس چاہیے ہم کو۔ کون سا چاہیے؟ اگر نیا لباس نہیں آئے گا تو ہم عیدگاہ نہیں جائیں گے، پرانے لباس میں نہیں جائیں گے۔ جب مچل گئے، جب بچے مچل جاتے ہیں تو ماں باپ تسلی دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم لے آئیں گے۔ سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا کہ بچے نہیں مان رہے، ضد پہ اڑ گئے ہیں، تو تسلی دینے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا سو جاؤ، کل تمہارے لباس آ جائیں گے۔ کہا اگر کل آئیں گے تو سلیں گے کب؟ اگر کل آئیں گے کپڑے آئیں گے تو پھر سلیں گے کب؟ تو ماں نے ارشاد فرمایا، سیدہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا سلے سلائے درزی لائے گا۔ کہو سبحان اللہ، تمہارے لباس سلے سلائے درزی لائے گا۔ بچے مطمئن ہو گئے کہ اب سلے سلائے کپڑے آ جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پہننا ہے، عیدگاہ جانا ہے نانا جان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو بچوں کو تسلی دے دی گئی، بچے سو گئے، لیکن سیدہ کائنات نے مصلی بچھایا اللہ کی بارگاہ میں، اے مالک و مولا آج تک تیری اس بندی نے، تیرے نبی کی بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بچوں کو تسلی دینے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ لباس نئے سلے سلائے جو ہے درزی رہے گا۔
اب مالک و مولا زبان تو میری تھی لیکن اسے مکمل کرنا پورا کرنا تیرا کام ہے. اس کو جامع پہنانا کس کا کام ہے؟ مالک مولا تیرا کام ہے. زبان تو میری ہے اب پورا کرنا تیرا کام ہے. سیدہ ابھی نماز پڑھ رہی ہیں, صبح کا وقت ہو گیا, فجر کی نماز ادا کری ہے, پھر اس کے بعد اچانک بیٹھی ہیں مصلی پر, گھر پر ہیں, تھوڑی دیر میں دستک ہوتی ہے, دروازے میں دستک ہوتی ہے. آپ اندر سے پوچھتی ہیں کون؟ تو آنے والا کہتا ہے میں ہوں حسن حسین کا درزی. آنے والا کیا کہتا ہے؟ میں حسن و حسین کا, حسنین کریمین کا, نبی کے شہزادوں کا درزی ہوں. اللہ اکبر. آپ خوش ہو گئی کہ اللہ نے میری جو ہے التجا سنی. آگے ہاتھ بڑھایا, دو لباس لیے, ایک ہرا ہے ایک لال ہے. آقا امام حسن کے لیے ہرا لباس لایا گیا ہے, آقا امام حسین کے لیے سرخ یعنی لال لباس لایا گیا ہے. ایسے لباس آج تک کسی نے دیکھے نہیں. سیدہ نے شہزادوں کو پہنا دیے. پہنانے کے بعد بڑے خوش ہیں شہزادے کہ اب عیدگاہ نئے لباس میں جائیں گے. بچوں کا کیا حال ہوتا ہے نئے لباس میں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کبھی ہم اور آپ بھی اسی منزل میں رہے ہیں تو ہم اس کو کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. لباس پہنا دیے, شہزادے خوبصورت لگ رہے ہیں, ایسے ہی خوبصورت ہیں, عمدہ لباس. بلکہ میں یہ کہوں گا جس لباس کو آقا امام حسین نے پہن لیا, آقا امام حسن نے پہن لیا, وہ لباس خود اشرف بن جایا کرتا ہے, وہ خود اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. کیونکہ جسم کس کا ہے؟ جسم امام حسین کا ہے. وہی جسم ہے کہ جب پیدا ہو رہے ہیں آقا امام حسین تو وہ فرشتہ جو برسا برس رو رہا ہو اور اس کے بالوں پر چلے گئے ہوں, اللہ نے اس کی طاقت چھین لی ہو, لیکن جب وسیلہ مصطفیٰ کا مانگا, وسیلہ مصطفیٰ کے شہزادوں کو مانگا تو ارشاد ہوا اے نبی آپ کے بیٹے کے جسم پر, حسین کے جسم پر جو کپڑا لپٹا ہوا ہے اس کپڑے کو اس فرشتے کے جسم پر لگا دیجئے, اللہ اسے بالوں پر عطا فرما دے گا. وہ فرشتہ جو سالوں سال برسا ایک غلطی کی وجہ سے لیکن وسیلہ امام حسین کا مانگا. تو جسم سے لگا ہوا لباس اگر فرشتے کے جسم پہ لگ جائے تو اس کو کھویا ہوا منصب مل جایا کرتا ہے, اور یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم آقا امام حسین کی مزار پہ قیامت تک جھاڑو دو گے. یہ منصب ملتا ہے اس فرشتے کو ایک لمحے میں. جسم سے لگا ہوا کپڑا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کپڑا امام حسین کے جسم میں لگ جائے وہ خوش اشرف بن جایا کرتا ہے, وہ خود اعلیٰ بن جایا کرتا ہے. دونوں شہزادے لباس پہن لیے, تیار ہو گئے, خوبصورت ہو گئے, عمدہ لگ رہے ہیں. نانا جان تشریف لے آئے, سید کائنات آمنہ کے لال حبیب پروردگار تشریف لے آئے. مسکرائے, فاطمہ بڑے اچھے لباس بچوں کے پہنے ہوئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ اے آقا, اے ابا جان, اے والد گرامی, درزی آیا تھا اور حسین اور حسن کے کپڑے دے گیا. اچھا درزی آیا تھا, سلے سلائے لائے تھا؟ ہاں آقا سلے سلائے آئے تھے. میرا آقا مسکرائے. سیدہ فاطمہ عرض کرتی یا رسول اللہ, اے میرے بابا جان آپ مسکرا رہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ درزی لایا تھا, آپ مسکرا رہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتی ہو آنے والا کون تھا؟ تمہیں علم ہے کہ آنے والا کون تھا؟ سیدہ نے فرمایا آقا اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں آنے والا کوئی درزی نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا سردار سدرہ میں بیٹھنے والا جبریل امین تھا, جس کا کام نبیوں کے پاس پیغام لانا ہے. وہ حسن و حسین کے کپڑے لے کر آیا تھا. آقا اگر جبریل آیا تھا, سید الملائکہ آیا تھا, تو اسے یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ میں سید الملائکہ ہوں, جبریل امین ہوں. اس نے اپنے آپ کو درزی کیوں بتایا؟ میرے آقا پھر مسکرائے اور ارشاد فرمایا تمہیں یاد ہے, تمہیں معلوم ہے کہ کل رات جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور اس سے پہلے بچوں کو تسلی دی تھی, کیا دیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ کل تمہارے لباس سلے سلائے درزی لائے گا. کون لائے گا؟ درزی لائے گا. تو اب پروردگار عالم نے جبریل امین کو حکم دیا اے سدرہ میں بیٹھنے والے, اے فرشتوں کے سردار, تمہارا منصب اپنی جگہ, تمہارا مقام اپنی جگہ, تمہارا عروج اپنی جگہ, لیکن سنو میری بیٹی کی شہزادی نے, میرے نبی کی شہزادی نے کہا ہے کہ تمہارا لباس درزی لائے گا. اب جانا تو یہ نہ کہنا میں جبریل امین ہوں, کہنا میں حسن حسین کا درزی ہوں, کیونکہ سیدہ نے درزی کہا ہے. تمہارا منصب ضرور ہے لیکن تمہیں کہنا درزی ہوگا. گورے حسین کے ہیں,
न काले हुसैन के। अरे झूम कर कह दो यार, सबके हुसैन है ना, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार। चाहे तो कपड़े आज मंगा ले हुसैन के, चाहे तो कपड़े आज मंगा ले हुसैन के। ये शान है अहले बैत रसूलुल्लाह की। लेकिन आजी इंकिसारी भी देखना हो तो आओ मैं बताता चलूं। एक वक्त ऐसा भी है मेरे आका के घराने में, सैयदा के पास घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, मौलाए कायनात के लिए पैसा नहीं, शहजादों को खिलाने के लिए पैसा नहीं। नबी ने ये उम्मत को पैगाम दिया कि कल को कोई उम्मत ये ना कहे अरे उस नबी की बात क्या करते हो जिसके यहाँ हमेशा खाना पीना रहा मौजूद। मालिके कुल हैं पर पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। अरे सिर्फ खाली हाथ में दो जहां की नेमतें उनके पास है। लेकिन दर्द इसलिए दिया गया है कल को कोई गरीब हो, परेशान हो, मिस्कीन हो, बेवा हो, मोहताज हो तो ये ना कहे कि किसकी बात करते हो, बल्कि ये कहे कि नबी के घर वालों ने भी फाके से जिंदगी गुजारी है, दर्द दिया है। और ऐसा भी नहीं कि रहा नहीं, इतना रहा कि जितना आया बारगाह खुदा में दे दिया। कोई बड़े से बड़ा क्या दे सकता है। अल्लाह अकबर। एक वक्त है परेशानी का आलम है, पास में पैसा नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है। सैयदा ने मौलाए कायनात से इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया हुजूर शौहरे नामदार, मेरा ये लिबास एक जोड़ा है, खाने के लिए कई दिन से घर में कुछ नहीं है, आप इस जोड़े को ले जाइए और बाजार में फरोख्त कर दीजिए। आलम देखिए, ये नहीं कहा फला से पैसा मांग लाइए, अपनी ही चीज बिकवाई जा रही है। ये जोड़े को ले जाइए और बाजार में बेच दिए, कुछ पैसा मिल जाएगा तो उससे घर के मामलात में इजाफा होगा, खाने पीने का सामान आ जाएगा। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात उस जोड़े को लिया, लेने के बाद बाजार में पहुंचे और 6 दिरहम का वो जोड़ा बिका। कितने दिरहम का? कस के बोलो, 6 दिरहम का जोड़ा बिका। अब मौलाए कायनात चले आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ उस 6 दिरहम के कुछ सामान लेंगे खाने पीने का, 4-6 दिन इंतजाम हो जाएगा, फिर आगे अल्लाह मालिक। अब चले आ रहे हैं, सामने से फकीर आ रहा है। अहले बैत की शान देखो, राह खुदा में खर्च करने का जो है मिजाज देखो। गरीब चला रहा है, ऐ अली कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, अगर कुछ मिल जाए तो होना तो ये चाहिए था कि अगर देना भी चाहिए। हम जैसे आप लोग होते, अगर बड़े फैयाज होते और 6 दिरहम हमारे पास होते तो हम क्या करते, कम से कम 1-2 दे देते, तब भी 4 बचाते ना, या आधा 50-50 हो जाता, 3 बचा लेते, 3 दे देते, एक दिन का इंतजाम हो जाता। लेकिन मौलाए कायनात है, सरकार फरमाता अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, इल्म का शहर है, अली उसके दरवाजा है। और अली की चौखट पर कोई आए और खाली हाथ चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अली ने वो 6 के 6 दिरहम निकाले और उस गरीब को साहिल को दे दी। अब कुछ जेब में बचा? यकीन देखिए अल्लाह की जात पर, अहले बैत रसूलुल्लाह का 6 के 6 दिरहम दे दिए, हाथ में कुछ नहीं रहा। अब किस उम्मीद पे घर लौट रहे हैं, अचानक एक शख्स मिल गया, ऊँट लेकर आ रहा है। ए अली ऊँट खरीदोगे? ऊँट खरीदोगे? हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या खरीदूंगा। अरे खरीद लो, उधार ले लो, उधार ले लो, पैसा बाद में दे देना। अल्लाह अकबर। उसका भी दिल नहीं तोड़ा, उस शायर का दिल नहीं तोड़ा, सारे का सारा पैसा दे दिया, 6 के 6 दिरहम। अब आने वाला कह रहा जरूरत है तुम ले लो, उधार ले लो, बाद में पैसे दे देना। उसका भी दिल नहीं तोड़ा, अल्लाह पर यकीन करते हुए उस ऊँट को ले लिया और आगे बढ़े। एक और आ गया, ए अली ऊँट बेचोगे? अच्छा, जिसने बेचने की बात करी थी कि ले लो खरीद लो, कितने का? हज़रत अली ने पूछा कितने का? कहा 100 दिरहम का। कितना? ले लिया, उधार लिया ना, 100 दिरहम का, पैसा नहीं दिया। अब आप जब आगे चले तो एक मिल गया, ऊँट लिए हो, बेच रहे हो? हाँ बेच रहा हूँ। कितने का? ये भी नहीं कहा कि फौरन अपना हिसाब किताब जोड़ दिया, जैसे हम लाते हैं 100 की 120 रुपए में, ये भी नहीं बताते हम लाते कितने का, बताते भी तो झूठ बताते हैं। अली ने दर से दे दिया। अली बता रहे हैं कि तिजारत में सफाई होना चाहिए, जब सफाई होती है, छूट नहीं होता तो अल्लाह का फजल शामिल हाल होता है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैंने 100 दिरहम में खरीदा है, 100 दिरहम में खरीदा है। तो आपने, आने वाले ने कहा अगर तुमने 100 दिरहम में लिया है तो सुनो मैं तुम्हें 160 दिरहम दूंगा, बेचोगे? 160 दिरहम, बिल्कुल बेचूंगा। अब 160 दिरहम मिल गया, एक भी नहीं था, 160 दिरहम आ गया, ऊँट भी बिक गया, पैसा भी आ गया। फिर आगे चले, वही आ गया जिसका ऊँट था, जिसने उधारी ऊँट बेचा था, कहने लगा मेरा ऊँट कहाँ गया? मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हो तो मैंने बेच दिया। कहा कितने में बेचा? कहा 160 दिरहम में, लेकिन तुमने 100 का दिया था। कहा मुझे 100 चाहिए, मैंने तुम्हें 100 का दिया था, लिहाजा 100 चाहिए। मौलाए कायनात उसे 100 दिए, कितने बचे? अब 60 दिरहम लेकर
سیدہ خاتون جنت کے پاس آ گئے, آئے 7 درہم دیے. سیدہ کہنے لگی, عرض کرنے لگی, اے شوہر نامدار یہ بتائیے کیا میرا لباس 7 درہم میں بچا؟ 7 درہم میں بکا؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں بکا تو 6 درہم میں تھا, لیکن میں نے تجارت اللہ سے کی ہے. اللہ کا فرمان ہے میری راہ میں 1 خرچ کرو گے میں تمہیں 10 دوں گا. تو میں نے 6 خرچ کیے, 1 کے بدلے 10 اور 6 کے بدلے 7 دیے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کے بعد کم نہیں ہوتا, اور الحمدللہ یہ ہمارا یقین ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے اتنی جانکاری ہے کہ اس مرتبہ ہر سال سے زیادہ لنگر ہوا ہے. ارے جھوم کر کہو سبحان اللہ. جو مجھے جانکاری ملی کس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا اور دوسرے لوگوں نے کیا, سرکار امام علی مقام کی راہ میں خرچ کرنا, ان کے واسطے خرچ کرنا. آپ 1 دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامۂ اعمال میں 10 عطا فرمائیں گے. لیکن یقین ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہو کہ اگر ہم 1 دے دیں گے بچے گا کچھ نہیں, تو واقعی نہیں بچے گا, واقعی نہیں بچے گا. خدا کی راہ میں کوئی دے اور کم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت کی لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت کے لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اگر خرچ کریں گے تو مال بڑھے گا. ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے. اب کیا مطلب ہے, اگر آپ بیوی بچوں کے لیے بھی خرچ کریں گے تو وہ بھی اللہ کی راہ ہے. جو نان نفقہ سکنا آپ کے ذمہ ہے کہ نہیں, گھر والوں کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے کہ نہیں. اللہ جب ان کاموں میں جو ضروری ہے, جو روزمرہ کے کام ہیں لیکن جائز ہیں, ان کا اللہ خلیفہ بناتا ہے, تو جب نیک کام میں جب ایک آقا امام حسین کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ کیوں نہ خلیفہ بنائے گا. اور ان کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت ہے اور اسی محبت کے ساتھ دنیا سے گیا تو عام انسان کی طرح نہ جائے گا بلکہ اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا. کہو سبحان اللہ. آقا فرماتے من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ, جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ عام انسان کی طرح نہیں مرا بلکہ وہ مومن مرا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے اللہ میرا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. مومن کہتی ہے اسے جس کا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہونا. مسلمان ہونا الگ ہے اور مومن ہونا, مسلمان کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا نام کا مسلمان ہے لیکن کام آپ کے سارے الٹے سیدھے ہیں. بہت سے دنیا میں ایسے مسلمان ہیں, ان کو نہ نماز سے مطلب, نہ روزے سے مطلب, نہ فاتحہ سے مطلب, نہ درود سے مطلب, نہ حلال سے مطلب, نہ حرام سے مطلب, لیکن بس نام کے مسلمان ہیں. آقا فرماتے من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ, جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا مومن مرا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا دیکھنے میں تو لگے گا کہ عام انسان ہے لیکن جب جائے گا تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. شہادت کا درجہ کوئی چھوٹا موٹا درجہ ہے. شہادت کا معاملہ تو یہ جب شہید جاتا ہے اللہ کا اسے دیدار کرایا جاتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ. جھوم کر کہیے سبحان اللہ. جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا کرتا ہے. یعنی اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں فرشتے آ کر طواف کیا کرتے ہیں. آگے فرماتے میرے آقا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان, جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ عام انسان کی طرح نہیں مرا بلکہ وہ کیا مرا, مکمل ایمان لے کر مرا. ارے جھوم کر کہو سبحان اللہ. مکمل ایمان, ایک ہوتا ہے نصف ایمان, ایک ہوتا ہے کامل ایمان. کامل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ پاس ہے. مستکمل ایمان, مکمل ایمان لے کر مرے گا. یہ تو آپ نے سن لیا اہل بیت کی محبت, آل رسول کی محبت. لیکن اگر بغض اہل بیت ہے, ذرا سے دل میں آل رسول کے بغض آ گیا ہے, برائی دل میں آ گئی ہے, نبی کے شہزادوں کی نفرت دل میں آ گئی ہے, تو آقا کا یہ بھی فرمان سنتے جاؤ. میرے آقا فرماتے من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ. اللہ اکبر. جو میرے اہل بیت کی بغض میں مرا, عداوت میں مرا, نفرت میں مرا, وہ انسان عام انسان تو نہیں مرا بلکہ جب جائے گا دیکھنے والے سمجھیں گے مسلمان جا رہا ہے لیکن مسلمان نہیں ہوگا بلکہ وہ کافر مرے گا. کیسے مرے گا؟ کیوں؟ بغض اہل بیت ہے. رسول کے شہزادوں سے, آل رسول سے نفرت دل میں ہے تو نماز بھی تیرے کام نہیں آنے والی. اور آگے ارشاد فرماتے میرا آقا من ماتا علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ, جو میرے اہل بیت کے نفرت میں بغض میں مرا جب وہ قیامت کے دن لائے جائے گا, مکتوبا بین عینیہ ہے, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے میں لکھا ہوگا
आयसुम रहमत अल्लाह, कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया है, मरहूम हो गया, रहमत वाला से छिन गया, रहमत उससे छिन गई है। मकतूबम बैन ऐनैहि आयसुम मिन रहमतिल्लाह, उसके दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाएगा कि वो अल्लाह की रहमत से महरूम रह गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हसनैन करीमैन, पंजतन पाक, मौलाए कायनात सैयदा फातिमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और उनकी आल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। यही मोहब्बत आपको दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी ज़रिया निजात बनेगी।